اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ الملک کے شروع میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کا سلسلہ چلایا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال سر انجام دیتا ہے۔ گویا ہمارے جینے کا مقصد زندگی کو اچھے کاموں کی نظر کرنا ہے، اور موت بھی ہماری توجہ اسی طرف کروانے کا باعث بننی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں تھے اور موت کے بعد ہم جائیں گے کدھر، اور یہاں گزرے ہوئے دن اور راتیں ہم اس سلسلہ میں جواب دہ ہیں، اور اس جواب دہی کے تصور کے پیش نظر ہماری تیاری کیا ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت کے اس دیے گئے روڈ میپ کو قبول کر لے گا وہ بندہ دنیا میں بھی پرسکون زندگی گزارے گا، اور انشاءاللہ موت کے بعد بھی اس کی زندگی شاندار ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اسی مقصد کو پورا کرنے کی توفیق دے جو ہمارے رب نے ہمیں سمجھانا چاہا ہے۔ انسانی زندگی میں بنیادی طور پر 3 ادوار آتے اور تینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ ایک دور ہے بچپن کا، بندہ بڑا اس میں کمزور ہوتا ہے، بڑا نحیف ہے، طاقت ہی نہیں ہے، وہ دوسروں کے سہارے کا محتاج ہے، اور یہ وہ پیریڈ ہے جس میں وہ معاشرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اس کے سیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا پیریڈ ہے۔ اس میں اس نے صرف وصول کرنا ہے، اس نے ڈلیور کچھ نہیں کرنا، یہ اس کا بچپنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دور آتا ہے شباب کا، جوانی کا، قوت اور طاقت کا۔ یہ وہ دور ہے جس کے حوالے سے بالخصوص یہ اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہے، یہ معاشروں کے سامنے بھی جواب دہ ہے، اور معاشرہ اس سے توقعات بھی وابستہ کرتا ہے۔ اس ایج میں، بچپن میں یہ توقعات وابستہ نہیں ہوتی، لیکن جب اس ایج میں آئے گا تو پھر اس سے یہ توقعات وابستہ کی جاتی ہیں کہ اولاد جوان ہو گئی ہے، اب اس کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، یہ وقت ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا دوبارہ بڑھاپے کا، وہ 60 سال کے بعد آ جائے، کوئی اس کو 65 کے بعد سمجھے، لیکن اس دور میں بھی معاشرہ توقع نہیں رکھتا، معاشرے کو ڈلیور کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ کے بقول جس طرح بچپنا کمزوری کا پیریڈ تھا، یہ ضعف کا پیریڈ تھا، بالکل ایسے ہی جو بڑھاپا ہے یہ بھی کمزوری کا پیریڈ ہے۔ بندہ اسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اب یہ سوسائٹی کو ڈلیور نہیں کرے گا، اب اس کو پھر سہاروں کی ضرورت ہے، پھر مدد کی ضرورت ہے، اب یہ پھر کسی سے توقع وابستہ کر رہا ہے۔ یہ 3 ادوار زندگی کے اللہ نے قرآن مجید میں ایک ہی آیت میں بیان کیے ہیں، اور ان تینوں میں سے جو بہترین دور ہے جواب دہی کے لحاظ سے، ذمہ داری کے لحاظ سے، وہ جوانی کا دور ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں جو کچھ ہمارے معاشروں میں چل رہا ہے وہ کیا ہے، اور جو تقاضا ہمارے خالق نے ہم سے کیا ہے وہ کیا ہے، یہ چیزیں بڑی سمجھنے والی ہیں، توجہ طلب ہیں۔ اس لیے بھی کہ ایک اصول ہے، جب آپ کو کوئی چیز امانتاً دی جاتی تو پھر آپ کو امین سمجھ کے، امانت دار سمجھ کے یہ توقع کی جاتی ہے آپ اس امانت کا صحیح تحفظ کریں گے، اس کا درست استعمال کریں گے، اور اس کے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو ادا بھی کریں گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے حوالے سے بالخصوص بڑی تفصیل کے ساتھ کئی مقامات پر سمجھایا کہ یہ دور کیسا ہے،
اس کو مینج کیسے کرنا ہے، اس میں کنٹرول میں کیسے رہنا ہے، یہ ساری چیزیں اس لیے سمجھائیں کہ یہ دور یا تو فتنوں کی انتہا کا دور ہے یا پھر یہ نیکی میں بھی کمال پر پہنچنے کا دور ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیں، بعض لوگ جوانی میں اتنے شریر ہوتے ہیں کہ معاشروں کو برباد کر دیتے ہیں، اور بعض جوانی میں اتنے خیر کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں کی قربانیاں دے کے، اپنی زندگیاں لوٹا کے، اپنا کل بھی اپنے آج پر، آج اپنا کل پر قربان کر کے وہ امتوں کو، ملکوں کو، معاشروں کو کھڑا کر دیتے ہیں، محفوظ کر دیتے ہیں، ایک دفاعی شیلڈ بن جاتے ہیں۔ یہ اسی ایڈ سے تعلق رکھنے والا طبقہ ہے، ایک شر کی طرف چلا جا رہا ہے، ایک خیر کی طرف چلا جا رہا ہے، قوت موجود ہے، بس اس کا سٹیئرنگ وہ درست ہاتھوں میں ہونا چاہیے، اس کا رخ درست ہاتھ میں ہو اور اس کی قوت کا استعمال پازیٹیو جگہ پر ہو، تو انشاءاللہ پھر یہ قوت دنیا میں عزت اور قیامت کو نجات کا باعث ہے۔ لیکن اگر اس کا سٹیئرنگ درست ہاتھوں میں نہیں ہے، اگر اس کا ریموٹ درست ہاتھوں میں نہیں ہے، تو پھر آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس دور کے اندر بربادی کتنی تیزی کے ساتھ ان گھروں کو پہنچتی ہے، ان خاندانوں کو پہنچتی ہے، ان معاشروں اور ملکوں کو تباہ کرتی ہے جہاں ہمارے نوجوانوں کے ریموٹ کسی اور کے کنٹرول میں ہو، پھر وہاں حالات وہ نہیں رہتے جو کہ توقع کی جاتی ہے یا خواب دیکھے جاتے ہیں۔ اس لیے اس دور کو اسلام نے بڑا اسپیشلی مینشن کر کے اس پر توجہ دلائی۔ ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کی اللہ کے ہاں زیادہ ویلیو ہے بنسبت کمزور مومن کے، اور اللہ کی حکمت ہے کسی کو طاقتور رکھنے میں، کسی کو کمزور رکھنے میں، گویا اس کے سارے فیصلے درست ہیں، لیکن اللہ کے ہاں قوت والا جو مومن ہے، طاقت والا جو مومن ہے، اس کی ویلیو اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایسا بھی تو وقت گزرا نا مسلمانوں میں کہ چھپ کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب دو نوجوان ملے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ وہ اپنی عمر میں تھوڑا آگے چلے گئے لیکن قوت ان کے پاس تھی، اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قوت ان کے پاس تھی، تو ان دونوں کے اسلام کی قبولیت کے نتیجے میں جو اسلام کو سہارا ملا، تو پھر صحابہ صحابیت کہتے تھے کہ ان دونوں کے آنے کے بعد پھر ہم بڑے قد کاٹ کے ساتھ اپنی عبادت کو اللہ کے گھر کے اندر جا کے منعقد کرتے، سر اٹھا کے چلتے۔ وہ ان کی قوتوں کا استعمال اسلام کے لیے جب ہوا تو پھر آٹومیٹکلی کمزور طبقے کو سپورٹ ملی، سہارا ملا، تو اللہ نے اپنے دین کو اور وسعت عطا کی۔ لیکن وہ سہارے دینے والے جو ادوار ہیں، ان میں سے ایک دور جوانی کا دور ہے، یوتھ کا دور ہے، یہ قوت کا دور ہے، طاقت کا دور ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کو جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، تو اس وقت جن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا شاب نشا فی عبادت اللہ، جس شخص کی جوانی کا دور اللہ کی اطاعت میں، اس کے دیے ڈسپلن میں، اس کی عبادت میں، اس کی فرما برداری میں گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی جس کی جوانی کا دور اللہ کے دیے گئے ضابطے کے مطابق گزرا ہے، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ پھر ایک اور چیز ہے بڑی سمجھنے والی کہ آپ نے فرمایا قیامت کو ہر شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، جب تک 5 سوالوں کے وہ جواب نہیں دے لیتا، وہ وہاں سے کھسک نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، اور کوئی وکیل نہیں، کوئی ترجمان نہیں، ڈائریکٹ جواب دینا پڑے گا۔ اور وہ جو سوال وہاں پر ہوں گے، ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا وَأَنْ شِبَابِهِ فِيمَ أَبْلَى، جناب ذرا ہمیں رپورٹ تو دیں، تمہاری جوانی کا دور، شباب کا دور یہ کن کاموں میں گزرا ہے، ہمیں اس کا حساب چاہیے، اس کا جواب چاہیے۔ تو ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ یہ جو جوانی کا دور ہے، یہ مستانہ پنا دکھانے کا دور نہیں ہے، یہ آوارہ گردی کا دور نہیں ہے،
یہ بے نیازیوں والا ماحول نہیں ہے، یہ بڑا ذمہ دارانہ وقت ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بھی گرفت رکھی ہے، پوچھنا ہے، اور معاشرہ بھی پوچھتا ہے، ماں باپ بھی، اساتذہ بھی، دوست بھی، کمزور بھی، سب کوئی توقع رکھتے ہیں، اس لیے یہ دور عام دور نہیں ہے۔ لہذا اس میں ہم دیکھتے ہیں دو طبقات ہیں ہمارے پاس شباب میں، جوانی میں۔ ایک طبقہ ہمارا وہ ہے جو تعلیمی اداروں کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے، یہ بھی نوجوانوں کا ایک بڑا گروہ ہے۔ اس وقت تو جو نئی کہہ لے کہ یوتھ کی ایج انہوں نے شو کی ہے وہ 19 سے 29 سال کے راؤنڈ اباؤٹ، کہ جو شخص بھی 19 سے اوپر ہے ٹین ایج سے باہر نکل آیا اور وہ 30 سال سے نیچے ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ یوتھ ہے، یہ جوان ہے۔ تو یقیناً جب ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جو تعلیم کے ساتھ وابستہ ہے، ان کے 25-27 سال تو تعلیم کی نظر ہو جاتے ہیں، یہ تو 30 سال کے ہو جاتے ہیں، یونیورسٹیوں کے ساتھ جڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پڑھائی کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہمارا جو تعلیمی اداروں کے اندر ہے، لیکن ہے جوانوں کا، ہے شباب کا، ہے قوت میں۔ اور ایک ہمارا طبقہ وہ ہے جو جوانوں کے نام پر معاشرے کے اندر اپنی ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ جہاں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مقصدیت نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، کوئی ان کے سامنے ٹارگٹ نہیں ہے، بس دھکا دے رہے ہیں وقت کو، خود کہہ دیتے ہیں دھکے کھا رہے ہیں، زندگی کو دھکے دے رہے ہیں، خود کہہ دیتے ہیں۔ یہ بے منزل مسافر جو ہیں یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، لیکن کیا واقعی یہی ہونا چاہیے جو معاشرے کا ایک طبقہ کرتا ہے، یا معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو معاشرے کے لیے مفید بنتے ہیں، معاشرہ ان کی قدر کرتا ہے، وہ معاشرے کی قدر کرتے ہیں، اللہ ان کی قدر کرتا ہے، وہ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہاں بھی مزے کا وقت گزارتے ہیں اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی مزے کا وقت گزاریں گے۔ لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ دو جگہیں ایسی ہیں جن کا سب سے زیادہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ ان نوجوانوں کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں، بہت زیادہ۔ ایک والدین ہیں، 1000 دفعہ بچے کہیں آپ کو نہیں پتا جدید دور کے تقاضے کیا ہیں، آپ کو نہیں پتا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، جو مرضی وہ کہیں ان کی سنو، مشورہ کرو، لیکن یاد رکھنا چاہیے نوجوانوں کو بھی کہ بہت کچھ سوشل میڈیا میں نہیں ہے۔ ماں باپ کا جو ایج فیکٹر ہے اس سے بڑی شاید دنیا میں اکیڈمی کوئی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ادارہ ہے جو 40-50 سال کی عمر تک جاتے جاتے پریکٹیکلی گزر کے اپنے پاس ایسا علم رکھتا ہے جو شاید باہر اداروں میں میسر نہیں ہے، جو کتابوں نصابوں میں میسر نہیں ہے، جو سڑکوں گلیوں پر میسر نہیں ہے، جو فیس بک یوٹیوب پر میسر نہیں ہے۔ یہ ایج فیکٹر، یہ مشاہدے، یہ تجربے، یہ حادثے، یہ بالوں کی سفیدی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جنہوں نے معاشرے کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، اندر اتر کے ڈوب کے دیکھا ہے، کئی دفعہ ڈوبے ہیں، کئی دفعہ تیرے ہیں۔ ان کے پاس جو علم ہے، نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کے علم کو، معلومات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس کاغذ کے ٹکڑے ہوں اور ہم اپنے ماں باپ کی حقیقت پر مبنی پریکٹیکل لائف کو وہ نظر انداز کر دیں کہ ان کو کیا پتہ ہے۔ یہ چیزیں جب ہوتی ہیں اللہ رحم فرمائے پھر کامیابیاں کم اور ڈپریشن زیادہ گھیرا ڈالتا ہے، وہ زیادہ کریک ڈاؤن کرتا ہے۔ یہاں پر دوسرا بڑا فریضہ وہ تعلیمی اداروں کا ہے۔ یہ بڑی خوفناک چیز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ گاہے بگاہے ہم اس کو ٹچ دیتے ہیں کیونکہ ہماری کروڑوں کی تعداد ہے بچے بچیوں کی جو تعلیمی اداروں میں اپنی جوانی کا دور گزار رہی ہے، ان کی جوانی گزر رہی ہے تعلیمی اداروں کے اندر اور تعداد ہے کروڑوں میں، لیکن کیا مسائل درپیش ہیں؟ شاید یہ بچے بھی اپنے گھروں میں سارا کچھ ڈسکس نہیں کرتے، کہیں شرمندگیاں ہیں، کہیں مجبوریاں ہیں، لیکن مسائل ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دو جگہ میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے، ایک ادارے، دوسرا والدین۔ اگر یہ توجہ بڑھا لیں تو عین ممکن ہے کہ ہماری اولادوں کی جوانیاں
وہ معاشروں کے لیے بھی عزت کا وقار کا باعث بن جائیں, ہمارے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں اور قیامت کو ان کی نجات کا باعث بن جائیں. یہ تب ہے جب یہ دو فریق بہت زیادہ توجہ کریں گے. میں اس کی چند چیزوں کی نشاندہی کرنے لگا ہوں, اس کو ذرا سمجھیے گا, پھر سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات سمجھائی ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ اس کو یہودی, مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. مطلب ہے کہ جو وہ ماحول دیتے ہیں اس کی بنیاد پر بچہ اس طرف کنورٹ ہو جاتا ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ماں باپ اگر توجہ کریں تو بچوں کو جو ماحول وہ دیں تو اس کے اثرات پڑیں گے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. الا ماشاءاللہ کسی کا موڈ مزاج اور ہو وہ الگ بات ہے, لیکن زیادہ تر نبی کی دلیل ثابت ہے کہ بچے واقعی ماں باپ کی سوچ پر چلتے ہیں. ہر چیز پر وہ پروفیشن بدل لیتے ہیں, جاب بدل لیتے ہیں, سبجیکٹ بدل لیتے ہیں, کیریئر بدل لیتے ہیں, لیکن دین کے نظریات کے لحاظ سے وہ اپنے ماں باپ کو کاپی کرتے ہیں. اس لیے اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک یہ چیز ہے جو انسانوں پر اثر انداز ہوتی. دوسرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. لوگ, انسان, اشخاص وہ اپنے دوستوں کے دین پر ہوتے ہیں, دوستوں کے نظریے پر ہوتے ہیں, دوستوں کی سوچ پر ہوتے ہیں. تم دیکھ لیا کرو تم کس کو دوست بنا رہے ہو. میں ابھی چند دن پہلے اوکاڑا کی ایک بچی کا انٹرویو سن رہا تھا. رو رہی تھی, وہ یونیورسٹی میں ہاسٹل میں رہ رہی تھی لاہور. تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم چھوٹے شہروں کے لوگ جب بڑے شہروں میں آئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں دنیا کس طرح کی ہے, ماحول کس طرح کا ہے. تو ہم جب کلاس روم میں داخل ہوئے وہاں کوئی اور دنیا, اور جب ہم ہاسٹل میں داخل ہوئے پھر تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم کس جگہ پر آ گئے ہیں. کمرہ تھا کہ سگریٹ کے دھوئیں سے فل ہے, کمرہ لڑکیوں کا ہے, سگریٹ کے دھوئیں سے فل ہے. وہاں جو چیز فوری میسر نہیں ہے, گروپ بن رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, شیشہ پینے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ماحول بنا, زیادہ وقت نہیں لگا, ہمارے پاس آج نہ عزتیں بچی ہیں, نہ کیریئر بچا ہے, نہ میں واپس جا سکتی ہوں, نہ میرے سامنے کوئی منزل ہے. یہ میرے حالات ہیں, میرا ماضی بھی تباہ, میرا مستقبل بھی تباہ, نہ عزت بچی ہے, نہ کیریئر بچا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں ان ماں باپ سے کہ جن کے بچے بچیاں ہاسٹلائز ہو رہے ہیں کہ وہ ضرور ویکلی ان کے پیچھے جائیں, وہ کڑی نگرانی رکھیں, وہ رابطے میں رکھیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 3 دن بچے ہاسٹل سے غائب ہیں, حتیٰ کہ ہاسٹلوں کی بچیاں لاہور سے نکل کے دبئی تک کا وزٹ کر رہی ہیں اور آپ کو خبر نہیں ہے کہ ماحول کس طرف جا رہا ہے. یہ اس بچی کی بات کر رہا ہوں جس نے باقاعدہ میڈیا میں آ کے اپنی بپتا سنائی اور اندر کا ماحول بتایا. پھر ہم وارڈنز کے انٹرویو سنے, پھر وہ بچیاں جو متاثر ہیں ان کے انٹرویو سنے, تو پتہ چلتا ہے جو ہم سوچ اور دیکھ رہے ہیں باہر کوئی اور منظر ہے, اندر کھاتے کوئی اور چیز ہے. لیکن مایوسی والی بات نہیں ہے, اگر توجہ کریں گے الیس للانسان الا ما سعی, ہمارا رب کہتا ہے کوشش تم کرو نتیجے ہم دے دیں گے. لیکن اگر کوئی پتہ ہی نہ کرے, توجہ ہی نہ کرے, تو پھر بھائی صاحب بات ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ کہتا ہے یہ جو بربادیاں تم دیکھتے ہو یہ تمہاری اپنی کرتوتیں ہیں, ہمارے ذمہ نہ لگانا. تمہاری جو ڈیوٹی تھی, تمہاری جو ذمہ داری تھی, جب تم نے ادا نہیں کی تو یہ خبریں سنو, یہ منظر دیکھ رہے ہو, ہمیں کس لیے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہو. یہ انسانوں کے اپنے برے اعمال ہیں جس کا نتیجہ تم دیکھ رہے ہو. میرے محترم بھائیوں, یہ وہ وقت ہے کہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے ہمارے وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی, وہ اسکولوں کے مالک, کالجز کے, اداروں کے, حتیٰ کہ میں کہتا ہوں دینی اداروں کے مالک ہیں, یا ان کی انتظامیہ ہے, یا ٹیوشن سینٹر, اکیڈمیز کھول کے بیٹھے ہیں, جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہے جو تعلیم کے ساتھ وابستہ ہے, وہ اللہ سے ڈر کے سوچے کہ اللہ نے مجھے بہت بڑا مورچہ دیا ہے, میں نے اس مورچے پر بیٹھ کے ہر چیز کا دفاع کرنا ہے. وہ عزت کا دفاع بھی ہے, نظریے کا دفاع بھی ہے, ایمان کا دفاع بھی ہے, کیریئر کا دفاع بھی ہے, مستقبل کا بھی دفاع ہے. جب ہم ان مورچوں کو دفاعی نقطہ نظر سے لیں گے, اللہ سے ڈر کے وصول کریں گے, انشاءاللہ یہ جگہ ہماری نجات کا باعث بھی بنے گی. باقی رزق تو اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہے انشاءاللہ وہ کوئی چھین نہیں سکتا.
اس وقت اداروں میں یہ بہت بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے، کیریئر کا مسئلہ ہے، نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد کو پتہ ہی نہیں ہے، فرسٹ ایئر میں آنے والا بچہ بچی اس کو کوئی خبر نہیں میں کس سبجیکٹ کو سلیکٹ کروں، میرا مستقبل کیا ہوگا۔ ماں باپ کہتے ہیں ہر بچے بچی کو کہ ہمیں تیرے اندر انجینئر نظر آتا ہے، ہمیں تیرے اندر ڈاکٹر نظر آتا ہے، ہمیں تیرے اندر وکیل نظر آتا ہے۔ وہ بیچارے کہتے ہیں سانو تے اپنے اندر کچھ نہیں لگتا، تھی کھورے کوئی جن ویکھن دے ساڈے اندر، آپ کچھ اور دیکھ رہے ہیں، ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ یہ ماں باپ اولاد ایک پیج پر نہیں ہے، ماں باپ زبردستی سبجیکٹ سلیکٹ کروا رہے ہیں، بچے میں وہ صلاحیت نہیں ہے، سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہے کہ پاس نہیں ہو رہے، ماں باپ احسان جتلا رہے ہیں کہ تجھ پر لاکھوں خرچ کر دیے ہیں، تیرے پاس اچیومنٹ کیا ہے؟ دونوں خفیہ سرد جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ناکامیاں گلے پڑی ہیں، اور ایسی ناکامیاں بعض وقت خودکشیوں تک لے جاتی ہے۔ پچھلے رزلٹ میں ایک بچے نے صرف اس لیے خودکشی کر لی کہ جی میں فیل ہو گیا ہوں تو میں اپنے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ، جب ایک ماحول بنایا جائے گا کہ ہمیں تیری تربیت کی کوئی غرض نہیں، پتر نمبر چاہیے نے، وہ نمبر پھر بچارا لبدا پھردا لوکاں دے بھی تے اپنے بھی، اور اس کے نمبر پھر تربیت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک کاغذ کا ٹکڑا چاہیے اور نمبر گیمز ہے، اس پر فوکس ہے۔ ادارے بینر لگا رہے ہیں ہمارے بچوں کے نمبر اتنے آ گئے، ماں باپ خوش ہیں میرے بچوں کے نمبر اتنے آ گئے۔ نمبر ایک حد تک تو اس کی محنتوں کا نتیجہ ہے، انکار نہیں، مگر نمبروں سے زیادہ جس چیز کی حوصلہ افزائی چاہیے وہ کریکٹر ہے، وہ کردار ہے، وہ رویہ ہے، وہ نظریہ ہے۔ بہت زیادہ نمبروں والا بدتمیز ہوگا تو ادارے میں تو فرسٹ آ جائے گا، معاشرے میں انشاءاللہ فیل ہو جائے گا۔ ہم کیا کریں گے اس نمبر گیمز کو کہ جس کے ماں باپ بھی شکوہ کریں کہ یار یہ پڑھنے کے باوجود اس کی بدتمیزی ان پڑھوں سے زیادہ ہے۔ اگر ماں باپ کا یہ شکوہ ہے، اگر اساتذہ کا یہ شکوہ ہے کہ اس کے پلے اخلاق نامی چیز کوئی نہیں ہے، یہ بہت بدتمیز ہے، اس کو منہ نہیں لگانا۔ بھئی تم تو کہہ رہے تھے نمبر بڑے لیتا ہے، کہتے ہیں بس نمبر ہی لیتا ہے۔ ایسے لوگ جو کاغذوں میں فٹ ہیں معاشروں میں انفٹ ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ ضروری ہے کہ نمبر کی حوصلہ افزائی سے زیادہ ہم کریکٹر کی حوصلہ افزائی کریں۔ جاب کیا ہوتی ہے، نوکریاں کیا مسئلہ ہے، کیا ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں داخل نہیں کر دی گئی؟ پڑھائی کس لیے ہے؟ آپ اچھے سیلز مین کیسے بن سکتے ہیں، کورسز ہیں۔ آپ نوکر کیسے بن سکتے ہیں، آپ زیادہ پیسے کیسے کما سکتے ہیں، یہ کیریئر کونسلنگ ہو رہی ہے۔ کس جاب کے اندر پیسے زیادہ ہیں، کس موقع پر آپ بحران سے بچ سکتے ہیں۔ معاشی منصوبہ بندیوں کے علاوہ اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، وہاں پر دوسرا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، ڈسکشن نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، معاشی نقطہ ہے، ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، گم گما کے بات ادھر لے کے آ رہے، اس کا نقصان نکلتا ہے۔ ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے، پھر اگلی پریشانی یہاں سے کیا نکلی؟ بچوں میں میٹیریلزم آ گئی ہے، بجائے اس کے روحانیت بھی ساتھ آتی، کوئی نظریہ بھی ساتھ آتا، میٹیریلزم آ گئی ہے۔ آج اگر ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی بڑا عجیب لگتا ہے 20ویں 22ویں گریڈ کا افسر وہ مزدوروں سے رشوت مانگتا ہے، کہتا ہے فائل کو پہیے لگاؤ اگر کام کروانا ہے۔ سبحان اللہ، تم تو 22ویں گریڈ کے آفیسر ہو، کیا تم 5 پڑھ کے آفیسر لگے ہو، مڈل کر کے آفیسر لگے ہو؟ نہیں نہیں، کہتا ہے میں نے تو اب ڈبل ایم فل کر لیا ہے، 3 ڈگریوں میں نے ماسٹر کیا ہے۔ ماسٹر صاحب تھوڑا رکھو، تمہاری ڈگریوں نے تمہیں ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھایا کہ تعلیم کے ذریعے ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ آپ کمزور لوگوں کا خون چوس کے یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں گریڈ کا آفیسر ہوں، آپ افسر نہیں ہیں، آپ جلاد ہیں، آپ ظالم ہیں، آپ تعلیم کے نام پر پیسے جمع کرنے کی مشین ہے، آپ کے یہاں انسانیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ کاغذ کے ٹکڑوں کی ویلیو ہے، اور وہ وقت آئے گا یہ ٹکڑے تیرے پاس ڈھیر لگے ہوں گے، لیکن ڈاکٹر تجھے جواب دیں گے، حکیم تجھے جواب دیں گے، اور تم منت
منتیں کرے گا لوگوں کی کہ میرے لیے دعا کرو کہ میری سانس آسانی کے ساتھ بحال ہو جائے، لیکن تجھے سمجھ آئے گی کہ جس طرح آج تیرے لیے یہ سانس بڑے قیمتی ہے، اسی طرح ان بوڑھے مزدوروں اور کمزوروں کے لیے ایک وقت کی روٹی کا بندوبست بڑا قیمتی تھا، لیکن تیری ڈگریوں نے تجھے تربیت نہیں دی کہ تو نے بجائے اس کے کہ اپنے عہدے کا لوگوں کو فائدہ دیتا، تو لوگوں کا خون نچوڑ رہا ہے۔ جب ہماری تعلیم میں انسانیت نہیں سکھائی جائے گی تو پھر فائلوں کو پہیے لگوانے پڑیں گے، اور پہیے لگائے جاتے ہیں اور لگوانے والے لگواتے ہیں، ورنہ فائلیں گم ہو جاتی ہیں۔ یہ تربیت کہاں سے ملے گی؟ کون دے گا؟ کون سمجھائے گا؟ ایک مائنڈ سیٹ ہے بھائی لاکھوں لگے ہیں کروڑوں کمانے ہیں، گویا تعلیم برائے بزنس، سیاست برائے بزنس۔ جب یہ سوچ بن جائے گی کہ یہ انویسٹمنٹ کی جگہ ہے تو پھر مٹیریلزم آئے گی، پھر مادیت پرستی آئے گی، اور جب یہ چیز آ جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے ایمان کا نقصان یہ دو چیزیں جتنا کر دیتی ہیں، بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنی بربادی نہیں کرتے جتنی یہ دو بیماریاں انسان کے ایمان کا نقصان کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ مال کی ہرس ہے، یہ وائرس جس کو لگ جاتا ہے وہ قطع رحمی بھی کرتا ہے، وہ قتل بھی کرتا ہے، وہ چغلی بھی کرتا ہے، وہ سازش بھی کرتا ہے، وہ ایسے ایسے منصوبے بناتا ہے کہ رب کے نظاموں سے ٹکرا جاتا ہے، وہ سود کی سواری پر بیٹھ کے اڑنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ دھڑام سے زمین پر گرتا ہے پھر اس کو ہوش آتی ہے کہ میری ساری فلائٹ جو تھی وہ میری مصنوعی تھی اور میں نے زندگی کا صحیح سفر میں نے منتخب نہیں کیا، لیکن اس وقت شاید واپسی کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا، بعض لوگ بند گلی میں بند ہو چلے جاتے ہیں۔ یہ یہاں پر کمزوری آئی۔ پھر ہمارے بچوں کے لیے کتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، ساری دنیا رو رہی ہے کہ بھئی جس ملک نے ترقی کی ہے اپنی قومی زبان میں نصاب رکھا ہے، یہاں ترلے منتیں سب کچھ استعمال کیا گیا، حکومت کی طرف سے آرڈیننس جاری ہوئے، پتہ نہیں کون سا عذاب ہے جو راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور ہمارے بچے مسلسل اپنی زبان کے اندر سوائے ڈرامے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے نصاب ان کی کتابیں ساری کی ساری دوسری زبانوں کے اندر ہے، اور یہ ہمارے بچے بیچارے یہ انگلش کے اندر ہی ساری عمر پاگل ہوئے رہتے ہیں، بڑی تعداد ان میں سیمپلیوں کے نتیجے میں فیل ہو کے وہ اپنے کیریئر کی ویسے بریک لگا دیتی ہے، اور وہ ہمارے ایف اے تک تو ٹینسز جان نہیں چھوڑتے، اور دوسری زبانوں کے اندر ہمارا نصاب وہ ہماری قوم کے بہت بڑے طبقے کو سفر نہیں کرنے دے رہا، بلکہ اس کا ریورس گیئر لگوا دیا ہے، مایوسیاں ان کے اندر ڈال دی ہیں، اور ہماری جو قومی زبان ہے، قومی زبان اس کو نہ دفتر اس طرح تسلیم کر رہے ہیں، نہ تعلیمی ادارے اس طرح تسلیم کر رہے ہیں، اور شرم کی بات یہ ہے کہ جہاں کوئی پابندی نہیں ہے ہمارا اپنا معاشرہ بھی اپنی زبان کے اندر بات کرنا شرم محسوس کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، یہ اردو سپیکنگ کی کیا کیفیت ہے، جب تک اس میں انگلش کی بھرمار نہ ہو۔ اور جس لیکچر میں آپ 70% انگلش بول دیں، سننے والے کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا علم ہے، بھی بندے کو بڑا علم ہے، سبحان اللہ، اور علم تو قرآن و حدیث کا نام ہے کہ لینگویج کورس کا نام ہے، پھر آپ دوسری زبانیں جس نے 2-4 سیکھ لی آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ احساس کمتری ہے ہمارے اندر، یہ ایک فوبیا ہے ہمارے اندر کہ ہماری حیثیت اور ویلیو کچھ نہیں۔ واللہ ہمارا جو وقار اپنی زبان کے اندر ہے وہ بیگانی زبانوں کے اندر نہیں ہے، لیکن جب بندہ اندر سے ٹوٹ جائے، کمزور ہو جائے، پھر وہ کبھی اس کا برقع پہن، کبھی اس کی ٹوپی پہن، کبھی اس کا لبادہ پہن، وہ بیچارہ شوٹنگ میں ہی لگا رہتا ہے، اتنی میں اس کی زندگی کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پھر یہ بڑی خوفناک بات ہے، تعلیمی ادارے وہاں منشیات کی اتنے آرام کے ساتھ سپلائی ہے کہ شاید باہر سپلائی اتنی آسانی کے ساتھ نہیں، کیونکہ تھانوں کا، پولیس کا، اداروں کا عام بندہ سمجھتا ہے ان کا اداروں کے اندر آنا جانا ہے نہیں، چیک اینڈ بیلنس ہے نہیں، اور وہاں پر بچے بھی نشہ کر رہے ہیں، بچیاں بھی نشہ کر رہی ہیں، اور کہاں ہو رہا ہے؟ یہ ملک کا مستقبل تیار ہو رہا ہے، ماشاءاللہ، شام بھی ہے دھواں، کمرہ بھی ہے دھواں، مستقبل بھی ہے دھواں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ماسٹر لیول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور دھوئیں کے اندر انہوں نے مستقبل کا پاکستان بنانا ہے۔
اس سے کیا امید لگائیں اور اس پر کیا توقع کریں اور اس پر کیا بوجھ اور ذمہ داری ڈالیں کہ جس بچے بچی کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے ہاتھوں میں ملک کیسے تھما دیں، کیسے اس کو اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں حوالے کر دی جائیں. لیکن یہ ہماری پریشانی بنی ہوئی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے کہ اس ماحول کے اندر ایک اور خرابی پیدا کی گئی، اور وہ بھی باہر سے سیکھ کے، اور اس میں بھی ایک بزنس ٹرپ تھی یقین کریں، کوئی اسپیشلٹی نہیں تھی. اور وہ کیا تھی کہ ماحول مخلوط ہوگا ایڈمیشن زیادہ ہوگا، ماحول مخلوط ہوگا ایڈمیشن زیادہ ہوگا. تو سوچ تو پیسے کی تھی نا، پھر انہوں نے ایڈمیشن بڑھانے کے لیے مخلوط ماحول کر دیا، اور اس مخلوط ماحول میں پھر جتنی پڑھائیاں ہوتی ہیں یا ہو رہی ہیں یہ اسٹوڈنٹ سے بڑھ کے بھی کوئی نہیں جانتا اور اساتذہ سے بڑھ کے بھی کوئی نہیں جانتا. ہم اس بات پر بڑے متعجب ہیں، سوچنا بھی چاہیے. یہ بات میری شاید آپ کو عجیب لگے، لیکن میں بعض باتیں کھل کے کہہ دینے کا عادی اس لیے ہوں کہ تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ یہ مسئلہ ہے. بندے کو جب بھوک لگی ہو، سامنے کھانا پڑا، اس وقت تو اسلام بھی کہتا ہے نماز بعد چ پڑھ لیو، پہلا روٹی کھا لو. اس لیے کہ کتے نماز ہی بنا روٹی دے پیچھے ہی دوڑے رہو تے نماز شارٹ نہ کر چھڑو اس چکر چ کہ بھی روٹی کھانی ہے. ہمارے ہاں چلتا ہے نا نماز جلدی جلدی پڑھ لو پھر سکون نہ روٹی کھانی ہے. یہ ہماری ٹرمینالوجی ہے اور یہ ہماری مینجمنٹ ہے. جس طرح یہ جسم کی بھوک ہے، صاف کہتا ہوں اسی طرح انسانی فطرت میں جن سے مخالف کی کشش ہے، اس کی بھوک اور پیاس ہے. اگر مشہوری دیکھ کے بندے کو کہتا ہے نا یار کھانا ویکھ کے بھوک لگ گئی ہے، تو جب کھانا ساتھ پڑا ہوگا نا ایک بینچ پر تو پھر کہیں پیاس نہ لگے بھوک نہ لگے، یہ نہیں ہے. مسنے بننے سے بچنا چاہیے، حقیقتوں کا اعتراف کرنا چاہیے. بالکل صحیح اور سچی بات ہے، جب کھانے سامنے آتے ہیں تو بھوک بڑکتی ہے، اور جب صنف مخالف سامنے آئے گی یا آئے گا تو پھر بھی بھوک بڑکے گی. پھر آپ ان کو کہہ دیں ہم آپ کا لیگل گروپ بناتے ہیں، آپ نے سبجیکٹ کی مل کے تیاری کرنی ہے، گروپ ڈسکشن اکٹھے کرنی ہے، کینٹین پہ اکٹھے جانے، آپ نے پارک میں اکٹھے بیٹھنے، بس آپ کی اکٹھی ہے، رات کو ہاٹ لائن پہ رابطے میں رہنا، اور اس کے بعد کہو کہ پتر تیرا رزلٹ منگیا کوئی سی آن کوئی اور ڈے ہے. پھر تو یہی ہونا ہے، پھر یہی ہوگا. ہم جب آگ کے پاس بٹھا کے یہ کہیں کہ ماشاءاللہ ٹھنڈ واوا لگ دی ہے، کہے گا یہ کو نہیں ٹھنڈ لگ دی ہے، تو ٹھنڈ ختم ہوں دی ہے. ہم پانی میں اتر کے کہہ رہے ہیں پونگیلے نہ ہو. ہمیں سوچنا چاہیے غیر فطری نظام مغرب نے استعمال کیا، آج دیواروں کو ٹکرے مار رہے ہیں. آج وہ پریشان ہے کہ جتنے تجربے کیے تھے فلاپ ہو گئے ہیں. کل بھی بات اللہ کے نبی کی درست تھی، آج بھی بات اللہ کے نبی کی درست ہے. ہمیں اپنے تعلیمی ماحول کو مخلوط کرنے سے بچنے کے لیے جو راستے اختیار کریں گے انشاءاللہ امید ہے اس میں ہمارے بچیوں کا مستقبل پہلے سے زیادہ محفوظ ہوگا. توجہ اپنے سبجیکٹ پر اپنے کیریئر پر ہوگی، ورنہ پھر جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ساری دنیا جانتی. اسی طرح ایک اور پریشانی ہمیں یہ دیکھنی پڑ رہی ہے کہ نظریاتی حوالے سے یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ میٹرک سے نیچے دین ٹچ ہو رہا ہے. وہاں 6 کلمے بھی پڑھائے جا رہے ہیں، نماز کا رٹا بھی لگ رہا ہے، اسمبلی میں بھی کچھ نہ کچھ ٹچ ہے. جو بچے نے اوپر والے لیول پہ جانا تو بچے مذہب سے بیزاری کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. مذہب سے بیزاری کا آپ دیکھیں گے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی سوچ اور ہوگی، اس کے ابھی پر نکل رہے ہیں، وہ اڑنا شروع کر رہا ہے. اور جو ہی وہ گریجویشن کی طرف جائے گا تھوڑا اپنے آپ کو میچور سمجھ کے کہے گا اب میں نے فیصلے خود کرنے ہیں، اب میں میچور ہو گیا ہوں، میں پڑھا لکھا ہو گیا ہوں، مجھے پتہ دنیا کہاں رہ رہی ہے. اور اس کا بیڑا غرق کہاں ہونا شروع ہوگا جب یہ ماسٹر لیول پر جائے گا. میں نے جتنے دہریہ لوگ دیکھے، میں نے جتنے سیکولر لوگ دیکھے، میں نے جتنے ملحد دیکھے، جتنے میں نے الحاد کے پیروکار دیکھے، جتنے میں نے لبرلزم کے نمائندے دیکھے، یہ سارے وہ لوگ تھے جو 8ویں 7ویں 9ویں میں نہیں،
یہ وہ لوگ تھے جو ماسٹر لیول کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. یہ یونیورسٹیوں کی چھتوں کے نیچے بیٹھنے والے, ان کی لائبریریاں کھنگالنے والے, وہاں ملحد قسم کے اساتذہ کی دوستیوں میں رہ کے اپنے ایمان کا سودا کرنے والے, یہ ہم نے مڈل کلاس میں نہیں دیکھے, یہ پرائمری میں نظر نہیں آئیں گے, یہ آپ کو ماسٹر لیول پر نظر آئیں گے. جہاں تعلیم کو بندے کو اتنا میچور کرنا چاہیے تھا کہ جس رب کا وہ بچپن میں پرائمری میں کلمہ پڑھتا تھا, آج ماسٹر لیول پر آ کے اس کو رب کے ساتھ اتنا تعلق بنانا چاہیے تھا, اس کو اپنے رب کو اتنا زیادہ جان جانا چاہیے تھا کہ میں نے اپنے رب کو پڑھتے پڑھتے 17 سال خرچ کیے ہیں, میں اپنے رب کو صحیح جانتا ہوں, صحیح پہچانتا ہوں, اس کی ذات کو سمجھتا ہوں, صفات کو سمجھتا ہوں, عبادات کو سمجھتا ہوں, پسند کو سمجھتا ہوں, ناپسند کو سمجھتا ہوں. یہ لیول ہونا چاہیے تھا ایک طالب علم کا ماسٹر لیول پر جا کے, کیونکہ اس کے دین نے پہلی وحی کے ذریعے کہا تھا اقرا, پڑھو پڑھو باسم ربک الذی خلق, لیکن وہ پڑھو جو تمہارے خالق کو تمہیں دکھا دے, تمہارے خالق کو تمہیں منوا دے, تمہارے خالق کو تمہیں سمجھا دے, تمہارے خالق سے تمہیں ملوا دے. وہ تعلیم پڑھو جو تمہیں تمہارے رب سے ملوا دے, جو تمہارے رب سے تمہیں بیگانہ کر دے. وہ تعلیم نہیں ہے, وہ اسکل ہو سکتی ہے, وہ فتنہ ہو سکتا ہے, وہ مصیبت ہو سکتی ہے, کیونکہ جس میں دین کا سودا کر کے دنیا خریدی جائے, دنیا کے اندر کبھی کسی سمجھدار شخص نے, بالخصوص ایمان والے نے, دنیا خریدنے کے لیے آخرت کا بیچنا, اس سے بڑا خسارے والا بندہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. لیکن یہ ہم کس لیول پر دیکھ رہے ہیں؟ یونیورسٹی لیول پر. مذہب بیزار طبقہ کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ یونیورسٹی لیول پر. سبحان اللہ, کیوں نہ ہو. وقت جمعے کا, ٹائم ٹیبل آیا ہوا ہے, ڈیٹ شیٹ ہے, جناب کا پیپر کب ہوگا, ادھر جمعہ کھڑا ہے. وہ کہتے ہیں جمعہ کیا, آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے جناب والا باقاعدہ جمعہ نہیں پڑھنا, پیپر دینا ہے. ہمارے ادھر ایک دوست بیٹھے, پچھلے جمعے انہوں نے یہ بات ہمیں سنائی کہ ایک شخص بیرون ملک سے مسلمان ہوا, پاکستان آیا, شادی اس نے یہاں پر کی, ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے میں اس نے جاب لے لی. پرانے دور کی بات ہے, لاکھوں روپے اس کی تنخواہ تھی. تو جمعے والے دن, جمعے کے ٹائم ادارے والوں نے میٹنگ کال کی, پہلا یہ سٹارٹ ہے اس کا. تو وہ کہنے لگا کہ میں میٹنگ میں نہیں گیا, کیونکہ میں پاکستان کے متعلق جو تصور لے کے آیا تھا کہ یہ تو اسلام کا قلعہ ہے, تو کہتے ہیں میں میٹنگ میں نہیں گیا. تو مجھے بعد میں وارننگ دی گئی کہ شو کاز نوٹس آیا, جناب تمہیں میٹنگ میں بلایا گیا تھا, آئے کیوں نہیں؟ کہتا ہے میں نے کہا جمعے کا ٹائم تھا, جمعے کا دن تھا, تو یہ میٹنگ کا کون سا ٹائم ہے؟ میں نے تو سمجھا آپ نے ایسے ہی کوئی فارمل میٹنگ رکھی ہوئی ہے, تو اگر بڑی ضروری تھی تو جمعے سے ہٹ کے رکھ لینی تھی, تو ہم آ جاتے. تو کہتے ہیں بہرحال بات آئی گئی ہو گئی, دوسرے جمعے پھر میٹنگ, اور ٹائم جمعے کا ہی. یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو باہر سے پاکستان اسلام قبول کر کے آیا, لاکھوں روپے کی نوکری کر رہا ہے, پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھ رہا ہے, تعلیمی ادارے کے اندر بطور استاد بیٹھا ہے, اور کہتے ہیں پھر اگلے جمعے میٹنگ, میں پھر نہیں گیا. انہوں نے پھر مجھے طلب کیا, تو بالآخر انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا جناب میٹنگ بھی ہونی ہے, جمعے کے دن ہونی ہے, جمعے کے وقت ہونی ہے, آپ کو میٹنگ اٹینڈ کرنی پڑے گی. اس اللہ کے بندے نے استعفیٰ مارا ان کے متھے پر, اور کہتے ہیں سنبھالو اپنی میٹنگ اور اپنے ادارے, میں اس کے لیے آیا ہی نہیں ہوں, اس سے زیادہ مال مجھے باہر ملتا ہے, میں تو دین کی بنیاد پر یہاں آیا تھا. اگر تمہارے تعلیمی اداروں کا تمہارے دین کے ساتھ تصادم ہے, میں نے لعنت بھیجنی ایسی نوکریوں کو اور ایسی جاب کو اور تنخواہوں کو, یہ سنبھالو اپنی نوکری. اور وہ بندہ یہاں سے دکھی اور مایوس ہو کے دوبارہ واپس چلا گیا. اللہ اس کو اسلام پر استقامت دے. مگر تعلیمی اداروں نے شیڈیول یہ بنایا, ہماری نوجوان نسل وہ بجائے جمعے میں آ جائے, بجائے نمازوں میں چلی جائے, اس کا ٹائم ٹیبل ایسا سیٹ کرتے ہیں کہ جس میں دین ڈسٹرب کر کے اس کو کہتے ہیں سبجیکٹ پڑھو. اور میں نہیں سمجھتا وہ کون سا اللہ کا ولی نوجوان ہوگا جو پیپر چھوڑ کے جمعہ پڑھے گا. وہ کہے گا یار جمعہ تو زندگی میں دوبارہ بھی آ جانا ہے, لیکن پیپر تو اسی دفعہ ہے, گویا فرض اس کو ترک کروائے جا رہے. تو میں اس پہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, بہت کچھ ہے اس کے متعلق, لیکن پریشانیاں ہیں.
جس نظریے پر یہ ملک لیا اس نظریے کا پتہ نہیں ہے، دو قومی نظریہ کیا تھا اور اس بنیاد پر یہ ملک کیسے ملا اور اس کے تقاضے کیا ہیں، میرا اس سے لنک کیا ہے، ہمارا مستقبل کیا ہے، میرے ملک کو کون سے خطرات درپیش ہیں، مستقبل کے اندر میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، یہ ویژن ہی نہیں ہے، یہ سوچ ہی نہیں ہے، اور اس کا یہ نقصان ہے، نوکری پیدا ہو رہی ہیں، خودکشیاں کرنے کی باتیں کرنے والے، جب رزق میں مرضی کا لیول نہیں ملتا پھر شکوے کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں، گالیاں دینے والے لوگ نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کی تربیت اپنے گھروں میں اور اداروں میں سنجیدگی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں تو امید ہے اللہ ہمارے نوجوانوں کو مایوسیوں سے بھی نکالے گا اور خیر کے راستے پر بھی چلائے گا، اور جب یہ طے کر لے ہم نے انشاءاللہ معاشرے کو کچھ دینا ہے، ہمارا رب کسی نوجوان کو انشاءاللہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ لیکن جب سوچ ہی نہ ہو، لینے کی سوچ ہے، ذات کی سوچ ہے، محدود سوچ ہے، تو پھر تو زندگی ایسے گزر رہی ہے جیسے باقی دنیا کی ویسے ہمارے نوجوانوں کی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نوجوان نسل پر کروڑوں رحمتیں کرے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، لیکن ماں باپ کا اور اداروں کا بہت بڑا کردار ہے جس کو ہم توجہ دیں تو اللہ تعالیٰ پہلے سے مسئلہ بہتر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہمارے ملک کے مستقبل کو محفوظ کر دے، اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو وفات پا گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔